اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوح انسان پر پیغمبر مابعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم ادراک اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا اور سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور انہی میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا کیا گیا۔ سموم تمام جناتوں کا باپ کہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن کا نام مالج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری یہ تمنا ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے ہر جنات ہمیشہ جوان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بوڑھا جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر قانون نافذ فرما دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پہ فائز کیا تھا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کو ایک لشکر بنا کر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روح زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا۔ جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جنات نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سعید بن مالک بن الحجان تھا۔ ان کو جن کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سال تک یوں ہی جاری رہا۔ ان میں بلیقہ، چلپیا، نیز جان اور کئی جن پیغمبر مابعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر الہی نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہذا جنوں میں ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روح زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے۔ لہذا وہ زمین میں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت میں جانے کی اجازت مل گئی۔
پھر ابلیس نے روح زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام کھن، دام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جن کا نام بسم اللہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا، جبکہ سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو انہی پیغمبروں کی پیروی کا حکم دیا گیا جو انسانوں کے درمیان مابعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں بھیج دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔